الحمد لله وليته والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس نظامی کے نصاب میں داخل مختلف کتب ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کے نصاب میں داخل اور ایک کتاب شروع کریں گے جس کا نام ہے تسہیل المصادر۔ یہ ایک بہترین کتاب ہے جسے فارسی سکھانے کے لیے درس نظامی کے نصاب میں داخل کیا گیا ہے، یعنی جو طلباء فارسی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایک بہترین تحفہ ہے، کیونکہ اس کتاب میں اولاً تو پہلے چند قواعد وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، پھر مصدر سے ہر مصدر پر تقریباً ان قواعد کو استعمال کر کے بتلایا گیا ہے کہ ان قواعد کے مطابق کس طرح ماضی بنے گا، کس طرح مضارع بنے گا، یعنی جو بھی قواعد بیان کیے گئے ہیں انہیں استعمال کر کے بتلایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد سوالات وغیرہ دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح جب طالب علم قاعدہ پڑھتا ہے، پھر اس کا استعمال دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو سوالات ہیں ان سوالات کو حل کرتا ہے، تو اس طرح طالب علم کافی حد تک فارسی سیکھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر دارالعلوم میں، اکثر جامعات میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ تسہیل المصادر کے مصنف حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید خان فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1323 ہجری مطابق 1905 محلہ زیدن فتح پور میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائی تعلیم فتح پور میں ہی حاصل فرمائی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ذہین اور بہتر محنتی طالب علم تھے۔ آپ محنت کرتے گئے، اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہترین عالم دین بنے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہی ناگپور میں، مہاراشٹر میں جو ناگپور ہے، ناگپور میں جامعہ عربیہ کے نام سے ایک بہترین مدرسہ قائم فرمایا، جس میں ملک اور بیرون ملک کے طلباء کرام پڑھا کرتے تھے، اور اب بھی وہ جامعہ یعنی جامعہ عربیہ اب بھی موجود ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کی شکل بدل چکی ہے، لیکن اب بھی جامعہ عربیہ ناگپور میں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ المشائخ حضرت سید شاہ علی حسین کچھچوی اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے دست پاک پر بیعت فرمائے، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سید شاہ علی حسین کچھچوی اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے تھے۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس طرح آپ درسیات وغیرہ میں ماہر تھے، اس طرح آپ ایک بہترین مفتی بھی تھے، اور فتویٰ وغیرہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تسہیل القرآن کے نام سے ایک بہترین کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے، جو ناظرہ وغیرہ پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح تسہیل المصادر بھی ایک آپ کی بہترین یادگار کتاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصروف ہونے کے باوجود، بہت زیادہ مصروف ہوتے، درسیات وغیرہ آپ سنبھالتے، باوجود اس کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف کی طرف بھی قدم بڑھایا اور کچھ کتاب تحریر فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1395 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آئیے، یہ مختصر تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالت تھی، بس مختصراً آپ کے سامنے میں عرض کیا تاکہ جو مصنف ہیں اس کتاب کے، اس کے بارے میں ان کی پیدائش اور ان کا نام اور وفات وغیرہ اسے ہم جان لیں، کیونکہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے مصنف کون ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کتاب کی طرف توجہ نہیں ہوتا اور کتاب کو صحیح طرح سے نہیں پڑھتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کو اگر لکھنے والا کوئی معتمد شخص ہو، اگر کوئی بڑے آدمی نے، کسی بلند مرتبے شخص نے کسی کتاب کو تحریر کی ہو، تو اس کتاب کو پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے،
اور زیادہ توجہ سے طالب علم اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ جو بات کوئی بڑا شخص کہتا ہے اسے ہر کوئی مانتا ہے۔ جیسے اب ہند میں اگر تاج الشریعہ کوئی بات کہہ دیں تو ظاہر سی بات ہے اکثر علماء تو اسے مانیں گے ہی، اور وہی بات تاج الشریعہ کی بات اگر کوئی محلے کا امام کہے تو لوگ اتنا نہیں مانیں گے جس طرح تاج الشریعہ کو بات کو مانیں۔ تو اسی طرح اکثر درس وغیرہ کے شروع میں، کتابوں کی ابتدا میں مصنف وغیرہ کی حالات بیان کی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ طالب علم ان کی حالت کو جان کر کے ان کی حالت سے فائدہ اٹھائے، یعنی حالت جان کر کے اندازہ لگائے کہ یہ جب اتنے معتبر شخص ہیں، جب یہ ان کی شخصیت اتنی باکمال ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر یقیناً پڑھنے کے لائق ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اور اس میں زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ خیر، آئیے ہم آج اس سبق میں، اس کتاب میں جو چند اصطلاحات بیان کیے گئے ہیں اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد والے سبق میں انشاءاللہ عز و جل باضابطہ انشاءاللہ سبق شروع کریں گے، یعنی درس نمبر 1 شروع کریں گے۔ آج چند اصطلاحات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اصطلاحات۔ سیغہ۔ سیغہ کسے کہتے ہیں؟ اس کتاب میں سیغے کا لفظ استعمال کیا جائے گا، تو سیغہ کہتے کسے ہیں پہلے اسے بتلا رہے ہیں، تاکہ جب سیغے کا لفظ استعمال کیا جائے آپ کو ایسا معلوم نہ ہو کہ سیغہ کوئی پرندے کا نام ہے یا جانور کا نام ہے، کس کا نام ہے، کہیں آپ اس کو یعنی سیغے کا لفظ سن کر کے گھبرا نہ جائیں۔ اسی وجہ سے پہلے چند اصطلاحات بیان کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلی اصطلاح ہے وہ ہے سیغہ۔ سیغہ کہتے ہیں لفظ کو، سیغہ لفظ کو کہتے ہیں، لفظ کو ہی سیغہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ سیغے کا نام سن کر کے گھبرائیں نہیں، بلکہ لفظ ہی کو سیغہ کہا جاتا ہے۔ واحد۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو واحد کہتے ہیں۔ جمعہ۔ جمعہ ایک سے زائد کو جمعہ کہتے ہیں۔ جہاں بھی جمعہ کہا جائے گا اس سے مراد ایک سے زائد ہوگا، تو جمعہ سے مراد ایک سے زائد ہے۔ غائب۔ جو سامنے موجود نہ ہو وہ غائب ہے۔ غائب سے مراد کیا ہے؟ جو سامنے موجود نہ ہو۔ حاضر۔ حاضر سے مراد جو سامنے حاضر ہو، جو سامنے موجود ہو، وہ مراد ہے حاضر سے۔ حاضر یعنی جو سامنے موجود ہو۔ متکلم، بات کرنے والا۔ بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ زمانہ۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں، وقت کے لیے زمانہ کہا جاتا ہے۔ اردو میں بھی زمانہ استعمال ہوتا ہے، تو اردو کو جاننے والے کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زمانہ یعنی وقت۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسمیں کیا ہیں؟ نیچے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ اب ماضی کسے کہتے ہیں، حال کسے کہتے ہیں، مستقبل کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں مختصراً۔ ماضی، گزرا ہوا زمانہ، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، یعنی جو زمانہ گزر چکا ہے اسے ماضی کہیں گے۔ حال، موجودہ زمانہ، اسے حال کہتے ہیں، یعنی جو زمانہ ابھی موجود ہے اسے حال کہیں گے، موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں۔ مستقبل، آنے والا زمانہ، جو زمانہ بھی نہیں آیا ہے، آنے والا ہے، جیسے کل ہے، آنے والا کل، تو اسے کہیں گے آنے والا زمانہ یعنی مستقبل۔ آنے والے زمانے کو مستقبل کہیں گے۔ مستقبل سے مراد آنے والا زمانہ، جہاں بھی مستقبل بولا جائے گا اس سے مراد آنے والا زمانہ ہوگا۔ فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل سے مراد کیا ہے بتا رہے ہیں، کام کو فعل کہتے ہیں، کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں۔ اردو میں ہم کام کہتے ہیں، اسی کو عربی اور فارسی میں فعل کہتے ہیں۔ جس سے زمانہ ظاہر ہو، یعنی صرف مطلقاً کام کو نہیں بلکہ ایسا کام جس سے زمانہ ظاہر ہو، جس کام سے زمانہ ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ فاعل۔ فاعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل کام کرنے والے کو، جو شخص کام کرتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ مفعول۔ مفعول کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، جس پر فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں، جس پر
فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فعل واقع ہو، اسے کہیں گے مفعول۔ لازم، کچھ فعل لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی ہوتے ہیں، تو لازم سے مراد کیا ہے بتا رہے ہیں۔ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، فاعل کے علاوہ اسے مفعول وغیرہ کی حاجت نہ ہو۔ تو لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا۔ دیکھیں زید گیا، یہاں پہ زید فاعل ہے، گیا فعل ہے، تو گیا جو فعل، یہ فعل زید پر ہی پورا ہو گیا، کسی اور کی حاجت نہیں ہے، تو گیا یہ فعل لازم ہے کیونکہ یہ زید پر مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ متعدی، متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، یعنی متعدی صرف فاعل سے پورا نہیں ہوگا بلکہ مفعول کا بھی تقاضا کرے گا، مفعول بھی ضروری ہوگا، تو اسے کہیں گے متعدی۔ متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو مارا۔ دیکھیں یہاں پہ زید نے بکر کو مارا، یہ مارنا ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے مفعول بھی ضروری ہے، یعنی کسی نے مارا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو مارنے والا فاعل ہوگا، جس کو مارا گیا ہوگا وہ مفعول ہوگا۔ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جس فعل کا کرنے والا معلوم ہو کہ یہ کام کو کس نے کیا ہے، جس کا فاعل معلوم ہو، اسے کہیں گے معروف۔ جیسے زید نے پالا، تو دیکھیں پالنے کا فعل کون کر رہا ہے؟ زید، تو ہم کہیں گے پالنے والا، جو یہاں پہ جو پالنے کا فعل ہے یہ معروف ہے کیونکہ اس کا فاعل، اس کا کرنے والا معلوم ہے۔ تو معروف کی تعریف کیا ہوئی؟ معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا۔ مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جس فعل کا کرنے والا معلوم نہ ہو اسے مجہول کہیں گے، جیسے زید پالا گیا۔ اب یہ تو معلوم ہو گیا کہ زید پالا گیا، لیکن کس نے پالا یہ معلوم نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو پالا گیا فعل ہے یہ مجہول ہے کیونکہ اس کا کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ تو مجہول کی تعریف کیا ہوئی؟ مجہول وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ مثبت، مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جس سے ہونا، یعنی جس فعل سے ہونا یا کرنا، کس چیز کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اسے مثبت کہیں گے۔ جیسے کھایا، تو کھایا دیکھیں یہ اس سے کھانا سمجھا جا رہا ہے، کھانے کے فعل کا ہونا سمجھا جا رہا ہے، تو یہ مثبت ہے۔ منفی، منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا۔ دیکھیں یہاں پہ نہیں کھایا، اس سے نہ کھانا سمجھا جا رہا ہے، کھانے کے فعل کا نہ ہونا سمجھا جا رہا ہے، تو یہ منفی ہے۔ تو مثبت سے مراد وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور منفی سے مراد وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ علم دین کو عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو آگے پھیلائیں، آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔